اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کے بابرکت مہینے کی آمد ہے، اور یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر جائز دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، بشرط یہ کہ عمل آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ 5 محرم سے لے کر 7 محرم کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسی تسبیح شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کے گھر میں دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ 7 نسلیں بھی اگر کھائیں گی تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ صرف بات یقین کامل کی ہے۔ جو لوگ یقین کامل کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے عبادت کریں گے اور پھر اللہ سے مانگیں گے، اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں گے، قرآن کلمات سے رب کریم کو پکاریں گے، تو اللہ رب العزت آپ کی کسی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، بلکہ آپ کو ہر چیز مانگنے پر اجر عظیم اور انعامات سے فیض یاب کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، 5 محرم سے لے کر 7 محرم تک کسی بھی دن، کسی بھی وقت آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ 5 محرم سے لے کر 7 محرم تک یہ وظیفہ نہ کر سکیں، وہ 8 محرم سے اس عمل کو شروع کریں اور 10 محرم تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو محرم کے پورے مہینے میں پڑھتے رہیں گے تو رب کعبہ کی قسم آپ کے نصیب اور مقدر چمک اٹھیں گے، آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا، دولت اتنی زیادہ رب کریم آپ کو عطا کرے گا جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ یہ بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے، اور یاد رکھیں اگر آپ اس عمل کو ماہ محرم کے انہی دنوں میں، یعنی 10 محرم سے پہلے کر لیتے ہیں یا 10 محرم تک ہی اس عمل کو جاری رکھتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ دن بڑے ہی باکمال ہیں اور کسی تحفے سے کم نہیں۔ پورے یقین سے کہتی ہوں، جو بندہ کسی بھی مشکل یا پریشانی میں مبتلا ہے وہ یہ عمل کر لے، انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ اگر ان دنوں میں کوئی بھی انسان اس عمل کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت پہاڑ جتنی مشکل کو بھی ہلا کر رکھ دے گا، پہاڑ جتنی مشکل بھی ہوگی تو اسے ریزہ ریزہ کر کے ختم کرے گا۔ اس بابرکت عمل کو آپ نے 5 محرم سے لے کر 7 محرم تک، یا پھر 8 محرم سے لے کر 10 محرم تک، یا محرم کے پورے مہینے میں پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ سوالات آپ کے ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب ویڈیو کے اندر ہوتے ہیں، آپ سکپ کر کے دیکھتے ہیں، اور یا کسی بات کی اگر سمجھ نہیں آتی تو آپ پھر مجھے کامنٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ کامنٹ کا جواب جو آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں اس کا جواب ویڈیو میں ہوتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جب کرنا ہے تو آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے، کیونکہ یہ عمل بہت ہی طاقتور اور بزرگان دین صالحین کا آزمودہ عمل ہے، اور بزرگان دین صالحین علماء کرام سے منقول شدہ ہے، اور علماء کرام نے اس عمل کو، اس وظیفے کو، بزرگان دین نے اس لیے ہم سب کو بتلا دیا، اپنی کتابوں میں اس لیے لکھ دیا تاکہ
ہم لوگوں کے پاس جانے سے بہتر ہے، لوگوں سے دعائیں کروانے سے بہتر ہے کہ ہم تسبیح اور مصلی کو پکڑ لیں اور نیک اعمال کریں، تسبیحات پڑھیں، اللہ رب العزت کا ذکر کریں۔ اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ بزرگان دین نے ہمیں اس لیے جوڑا تاکہ ہمارا یقین پکا ہو اور ہم اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے اللہ کریم ہمیں عطا کرتا ہے۔ آپ کسی اور کے وسیلے سے مانگیں، جیسے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے مانگیں، ان کی آل اولاد کے وسیلے سے مانگیں، اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ لیکن مانگیں آپ اللہ سے، اللہ کو نبی کا وسیلہ دیں، اللہ رب العزت کو پنجتن گرانے کا صدقہ دیں، اللہ رب العزت سے پنجتن گرانے کے صدقے مانگیں، اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ کہ جب بھی آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے جس جگہ پہ بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے یا چلتے پھرتے جیسے بھی آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، آپ نے پہلے 7 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ، جیسے آپ کا دل چاہے اتنی تعداد میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیں اس عمل کو آپ ہر جائز مقصد کو پورا کروانے کے لیے، ہر ناممکن چیز کو ممکن میں بدلنے کے لیے، عمر بھر ہر بھلا اور برائی سے بچنے کے لیے، مصیبت سے حفاظت کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وظیفے کو آپ لاکھوں کروڑوں حاجات اور ضروریات کو پورا کروانے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 101 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 101 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ ہی یا باسطو یا باسطو یا باسطو کا ورد کرنا ہے۔ اور جب آپ ان کلمات کو بھی 100 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں، اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، خواہش کے لیے، بغیر کسی لالچ اور مفاد کے آپ نے اللہ رب العزت سے جب دعائیں کرنی ہیں، رب کریم سے دعا کریں کہ مولا جو ہمیں رزق عطا کرے گا یا ہمیں دولت جو عطا کرے گا، مولا ہمیں ایسا رزق اور دولت عطا فرما کہ ہم غریب لوگوں کی مدد کریں، ہم تیرے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں۔ جب آپ اللہ سے اس نیت سے مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کو بے حساب رزق اور دولت سے نوازے گا اور آپ کو کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں کرے گا اور نہ ہی آپ کو کسی کا محتاج بنائے گا، بشرط یہ کہ عمل جب بھی آپ نے کرنا ہے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ کریم آپ پر رزق کے بند دروازوں کو کشادہ کرے گا اور اتنا آپ کو رزق عطا کرے گا کہ آپ سمیٹ نہیں سکیں گے، سمیٹنا مشکل ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس بابرکت وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنی زندگی میں اس عمل کو شامل کر لیں۔ جو لوگ رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا تنگ دستیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ اس عمل کو ضرور پڑھیں۔ میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس عمل کو آپ نے 10 محرم سے پہلے ضرور پڑھ لینا ہے، چاہے 10 محرم کے دن ہی پڑھ لیں۔ 10 محرم کے بعد اگر آپ اس وظیفے کو پورا مہینہ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 10 محرم سے پہلے یا 10 محرم کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ ماہ محرم کے پہلے جو 10 دن ہیں یہ بڑے ہی بابرکت دن ہیں اور کسی تحفے سے کم نہیں۔ تو ان دنوں سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں، اپنے نصیب اور مقدر کو چمکتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے جاننے والوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ اس عمل کو ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے انشاءاللہ۔ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔